الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ابھی کلیلہ و دمنہ کتاب کے اندر باب الاسدی والثور کو پڑھ رہے ہیں. پچھلے درس میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ وہی سلسلہ چل رہا تھا جو میں نے بتایا تھا کہ مطلب دمنہ اور کلیلہ کے درمیان دونوں کے درمیان ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، ایک گفتگو چل رہی ہے دونوں کے درمیان میں. دمنہ کا ارادہ ہے کہ وہ اس شیر کے پاس یا جو بادشاہ ہے جنگل کا اس کے پاس جائے اور کچھ سولیوشن لے کر کے کچھ مطلب حل لے کر کے جائے شیر کی اس پریشانی کا جس کے اندر شیر ابھی مبتلا ہے. اور وہ پریشانی کون سی تھی؟ پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ اس نے بیل کی آواز سنی تھی، اسی شتربا کی، جس سے وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا. کچھ مطلب کہ مجھ سے بڑا کوئی لگتا ہے، کوئی اس جنگل میں آ گیا ہے، اب کیا ہوگا، کیسے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کو اور نہ ہی اس کے یہاں جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز تھے کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. سارے لوگ حیران اور پریشان تھے. ایسے موقع کو دمنہ سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ اس کو بھنایا جائے، کیوں نہ اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے میں جو ہے اپنی برتری دوسرے لوگوں پر ثابت کر کے اور شیر کا ایک خاص قریبی شخص بن جاؤں. لیکن کلیلہ اس کا الٹا سوچتا ہے. کلیلہ مطلب دمنہ کی اس خام خیالی کو جو ہے مطلب اس کو ہمیشہ کیا ہے ریجیکٹ کرتا ہے، اس پر بار بار سوال کرتا ہے دمنہ سے کہ تمہارا ایسا ہے، تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے، تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے. پھر جو ہے دمنہ کچھ اور مطلب بات کہتا ہے، مطلب پھر کلیلہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم شیر کے یہاں نہیں پہنچ سکتے، بڑے شیر کا تم مقرب یا بہت خاص آدمی نہیں بن سکتے جو ہے، بلکہ ہم لوگ شیر کے یہاں جو ہیں جس حیثیت میں ہیں یا جس پوزیشن پر ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. تو یہ دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی اور آخر میں پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ کلیلہ نے دمنہ کو ایک بات کہی تھی کہ اگر مان لو مطلب اگر کہ فرض کرو کہ مطلب تم شیر سے قریب ہو گئے. یہاں پر پہلے بات یہ جملہ کہیں سے آیا تھا، یہ جملہ آیا تھا جی کہ اگر تم شیر سے اگر فرض کرو اگر تم شیر کے قریب پہنچ گئے تو تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر کیا ہے تم شیر کو منوا لے جاؤ گے. اور شیر تو مطلب بار بار اس کے دمنہ کی باتوں پر جو ہے کلیلہ کو وشواس نہیں ہو رہا اور بار بار سوال کر رہا ہے. اس میں بات چل رہی تھی تو دمنہ نے اس کو جواب دیا تھا جو ہے کلیلہ کو کہ اگر میں شیر کے پاس جاؤں گا تو میں اپنی ساری میری جو خواہشات ہیں میں شیر کی خواہشات کے تابع کر دوں گا. اگر وہ کسی چیز کو اچھا کہے گا تو میں بھی اس کو اچھا کہوں گا. کسی بری چیز کے اگر وہ پڑھ رہا ہوگا، مطلب کسی بری چیز میں واقع ہونے جا رہا ہوگا تو میں اس کو وہاں اس چیز سے کیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کروں گا اور اس بری چیز کے اندر جو مطلب جتنی خرابیاں ہیں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہی تقریباً بات کیا ہے چل رہی تھی. تو یہاں تک ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جی وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَزْدَادَ بِهِ سُرُورًا. اگر تھوڑا میں یہاں سے اگر کروں تو یہاں پر یہ دمنہ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا، اور جب یہ شیر ارادہ کرے گا کسی ایسی چیز کا ہوا فی نفسی ثواب، جو چیز میرے نفس میں یعنی کہ میرے نزدیک درست ہے، زینتہ لہو، تو میں اس چیز کو شیر کے لیے مزین اور خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا. وبصرتہ، اور میں شیر کو دکھاؤں گا ما فیہ، اس چیز کو جو کہ اس معاملے میں یا اس امر میں کیا ہے پائے جاتا. فیہ اے فی الامر. وشجعتہ، اور میں شیر کی حوصلہ افزائی کروں گا، علیہ اے علی الامر، حتی یزداد بہ سرورا، یہاں تک کہ ہے وہ اس چیز کے ذریعے سے خوش ہو جائے گا. تو بہی اے بالامر، یہاں بھی کیا ہے اسی امر کی طرف، یعنی کہ یہ جو امر ہے جس کا فیصلہ اس نے کیا ہے اور اس کو کرنے جا رہا ہے اور بہت اچھی چیز کا اس نے ڈیسیژن لیا ہے، تو میں اس چیز کو کیا ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے کوشش کروں گا. اس چیز کے اندر جو فوائد ہیں میں نے اس کو اور سمجھاؤں گا، یہاں تک کہ کیا ہے
وہ اس کے ذریعے سے کیا ہے خوشی سے بالکل اچھل پڑے گا اور دمنا کو پھر کیا ہے اپنے یہاں سے قریب کرے گا. تو یہ چیز کیا ہے پیچھے والے درس میں یہ بات آئی تھی. آج دمنا ہی کا جو کلام یہاں بھی چل رہا ہے اور اسی دمنا ہی کا کلام ہے. اس میں کچھ لائنیں جتنا کہ ہمیں وقت اجازت دے گا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. باتیں تھوڑی سی مطلب پیچیدہ ہیں, اس میں تھوڑا سا دماغ لگا کے پڑھنا پڑے گا, دھیان سے سمجھنا پڑے گا, تبھی بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ مطلب ایک کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی مشکل کلمات تو زیادہ ہیں نہیں, لیکن غریب کلمات ہیں نہیں, ادب کی کتاب ہے, لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ تھوڑی گھما پھرا والی ہیں, تھوڑی سی مطلب فلسفیانہ ٹائپ کی ہیں. مطلب تو اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے تھوڑا دھیان سے اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا یعنی کہ یہ بات جو ابھی چل رہی ہے وَإِذَا یہ بات دمنا کی بات ہے. اور اس کا مخاطب کون ہے کہ دمنا کی اس بات کا کلیلہ مخاطب ہے, یعنی کہ اس کا بھائی ہے کلیلہ جو کہ دمنا کا بھائی ہے. دمنا جو کہ بیڈ نیچر کا ہے اور کلیلہ جو کہ گڈ نیچر کا ہے. کلیلہ ہمیشہ اچھائی کی طرف کیا ہے مطلب دعوت دیتا ہے اور دمنا کیا ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے. دمنا کیا ہے اس کہانی میں سمجھو کہ ایک ولن ہے, یعنی کہ جو ایک نگیٹو کردار یعنی کہ جو نگیٹو رول ہے اس کو پلے کر رہا ہے, اور کلیلہ اس کا الٹا ہے. المہم جو بھی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَخَافُ عَلَيْهِ ضَرَّهُ وَشَيْنَهُ بَصَّرْتُهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الضُّرِّ وَالشَّيْنِ وَمَا فِي تَرْكِهِ مِنَ النَّفْعِ وَالزَّيْنِ بِحَسَبِ مَا أَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. ایک جملہ ہے جو کہ مطلب کافی چیزیں اس کو مطلب اگر ہم اس کی تحلیل کریں اس کی ترکیب کریں تو پھر اور زیادہ واضح ہو جائے گا. سب سے پہلے چیز جو ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہے بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے یہ اسلوب شرط ہے, یعنی کہ شرط اور جزا کا اسلوب ہے. اور یہاں پر جس شرط اور جزا کو جس ادات کے ذریعے سے یا جس کلمے کے ذریعے سے ادا کیا گیا ہے وہ ہے اذا. تو اذا یہاں پر کیا ہے اذا شرطیہ ہے. یہاں اذا شرطیہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو کہ جملہ شرط ہوگا اور ایک دوسرا جملہ آئے گا جو کہ جملہ جزا ہوگا. تو اذا کا ہم ڈھونڈتے ہیں سب سے پہلے جملۃ الشرط کہاں پر ہے اور اذا کا جملۃ الجزا کہاں پر ہے, پھر معنی واضح ہوگا. تو اذا یہاں پر ہے, میں تھوڑا موٹے طور پر بتا رہا ہوں, اور اگر میں بہت اور زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو اور زیادہ ٹائم لگے گا. تو مطلب لیکن جو میں ضروری سمجھتا ہوں موٹے طور پر بتانا مقصد یہی ہوتا ہے. مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب کہ جملے کے اندر کیا جو کلمات ہیں یا جملے ہیں ان کے جملے میں ان کی کیا حیثیت کیا ہے, ان کا کیا واقع ہو رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, یہ بہت فائدہ دیتا ہے عبارت کو سمجھنے پر. اور صرف ترجمہ مطلب کوئی اچھی چیز نہیں, مطلب ترجمہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ صرف ترجمہ کر کے جو ہے, کیونکہ یہ ادبی کتابیں ترجمہ کرنے کی کتاب نہیں ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں. کم سے کم اس کی لغوی تشریح ہے, اس کی مطلب جو ہے لغت کے اعتبار سے جن چیزیں اس کو آدمی بتائے. اور جو کتابیں ابھی تک جو طالب علم پڑھ چکا ہے اس چیز کو تھوڑا سا مطلب اس میں بتایا کہ سارے مسائل آ رہے ہیں, چاہے وہ نحوی ہوں چاہے وہ صرفی ہوں. ویسے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ادبی نصوص کو پڑھنے کے وقت اس کا اعتبار کیا جاتا ہے, لیکن ابھی پڑھے نہیں تو اس کو جو ہے یہاں بتانا فائدہ مند نہیں ہوگا, کیونکہ پھر اس کو بھی سمجھے نہیں ہوگی تو ٹائم کا بھی لگتا ہے اس میں جو ہے. تو جو ضروری چیزیں ہیں ان شاء اللہ اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا اور بتاتا بھی ہوں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اذا کیا ہے, یہ شرط ہے, اذا شرطیہ ہے. اور جی اذا شرطیہ ہے, شرط جو ہوتے ہیں ادات شرط جب ہم کہیں گے تو اس میں مطلب اسم اور حرف دونوں آ جائیں گے. لیکن اگر حرف شرط کہیں گے تو اسم کو ہم نہیں بول سکتے, صرف حرف ہی کو, حرف جو کوئی اگر شرط کو معنی ادا کر رہا ہے وہ حرف ہے تب ہم اس کو حرف شرط کہیں گے, اور اگر کوئی اسم ہے جو کہ شرط کا معنی ادا کر رہا ہے تو ہم اس کو اسم شرط کہیں گے. ادات جب بولیں گے تو یہ دونوں پر شامل ہوگا, تو آسانی سے بچنے کے لیے اس کو ادات شرط ہی بولو, ڈیٹیل میں نہ جاؤ. تو کہیں گے اذا کیا ہے, یہ ادات شرط ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے اراد امرا اخاف علیہ ذرہ وشینہ بصرت, جی یہاں تک اراد امرا اخاف علیہ ذرہ وشینہ, یہ ایک جملہ ہے ارادہ سے لے کر کے شینہ تک. یہ جو جملہ ہے یہ اذا کا کیا ہے, یہ شرط ہے. اس کی جزا کہاں پر ہے, جزا یہاں پر ہے بصرتہ بما فیہ من الضر والشین وما فی ترکہ من النفع والزین بحسب ما اجد الیہ السبیل. یہ پورا کا پورا کیا ہے, جزا ہے, یعنی کہ بصرتہ سے لے کر کے السبیل تک جو ہے یہ پورا کیا ہے, جزا ہے. پھر تھوڑا سا اس کو اور تھوڑی سی ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارادہ کیا ہے, یہاں پر فعل ہے, فعل ماضی ہے, پھر صرف تعلیل ہوئی ہے,
اس کو ایک بار دھیان لگانا کہ صرف کی کون سے قاعدے سے اس میں تعلیل ہوئی ہے، تھوڑا سمجھ میں آئے گا، تھوڑا خود سے کوشش کرنا۔ ارادہ یہ باب فعال سے ہے جس کے معنی ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ ارادہ اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر فاعل ہے یہ لوٹ رہی ہے اسد کی طرف، اسد کی طرف جا رہی ہے۔ امرن کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ مضاف، یہ کیا ہے، موصوف بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک جملہ ہے اخاف علیہ ذرہ وشینہ۔ تو یہاں پر بار بار میں بتاتا ہوں کہ اگر نکرہ کے بعد کوئی جملہ واقع ہوتا ہے تو وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الجمل بعد النکرات صفات وبعد المعارف احوال۔ تو یہاں پر جو ہے نکرہ ہے امرن، اس کے بعد ایک جملہ ہے اخاف علیہ ذرہ وشینہ، تو یہ جملہ بالکل جو ہے ایک دم کوئی شک نہیں کہ یہ اس کی صفت بنے گا امرن کی۔ امرن کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے ارادہ کا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ موصوف بھی ہے۔ اس کے بعد ایک فعل ہے، ایک جملہ ہے جو کہ اس کی صفت ہے۔ اگر اس جملے کو ہم جاننا چاہیں گے تو اخاف و فعل، اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے صرفی میں، اس میں واضح ہے جو کہ مطلب پڑھے ہوئے پچھلے سال کس قاعدے سے، اس کو تھوڑا دماغ لگانا۔ اس میں اخاف یہ کیا ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر انا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، علیہ جار مجرور متعلق ہے اخافو سے، علیہ میں ہو کی ضمیر جا رہی ہے اسی اسد کی طرف۔ ذرہ وشینہ، ذرہ ذر یہ مصدر ہے اور ہو کیا مضاف، یہ مضاف ہے اور ساتھ ساتھ اور یہ کیا ہے، ہو مضاف ہے، تو یہ مضاف اور مضاف ہے اور ہو کی ضمیر جا رہی ہے ذرہ اے و امرن، یہ امر جو آیا ہوا یہاں پر اسی امرن کی طرف ذرہ کی ضمیر جا رہی ہے، ایسے ہی شینہ کی ضمیر کیا ہے، اسی امرن کی طرف جا رہی ہے۔ تو اخافو فعل بفاعل ہو گیا، علیہ متعلق ہو گیا اخافو سے، ذرہ و شینہ، ذرہ یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ بنیں گے کیا، مفعول بھی اخاف فعل کا، اور ساتھ ساتھ میں یہ معطوف علیہ بنے گا، واو حرف عطف ہے، شینہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ معطوف ہوگا ذرہ پر۔ یا دوسرے مطلب ہے جیسے کہ یہاں کہتے ہیں ہندوستان میں کہ یہ معطوف علیہ ہو گیا ذرہ اور واو حرف عطف اور یہ معطوف، اور معطوف علیہ اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر کے مفعول بھی ہو گئے، چلو سمجھنے کے لیے ایسے بھی کہہ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا اخاف علیہ ذرہ و شینہ، یہ پورا جملہ امرن کی صفت ہو گیا، امرن موصوف، اور یہ پورا صفت یہ مفعول بھی ارادہ کا ہو گیا، اور اس طرح سے پورا یہ جملہ شرط ہو گیا۔ اچھا اذا کا جو جواب آئے گا، جواب کہاں پر ہے، جواب یہاں پر ہے، بصرته بما فيه من الذر والشين وما في تركه من النفع والزين بحسب ما اجد اليه السبيل۔ بصرته یہاں فعل فاعل مفعول تینوں اس میں آئے ہوئے ہیں۔ بصر تو فعل، بصر تو کیا ہے، فعل بفاعل ہے، بصر بصر یہ فعل ہے، اور تا جو دکھ رہی ہے یہ اسی کا فاعل ہے جو کہ ضمیر ہے، اور اس کے بعد ہو جو دکھ رہا ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو جو ہو کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے اسی اسد کی طرف۔ اس کے بعد جو ہے بما فیہ، بی با حرف جر ہے، ما یہاں پر کیا نہ ہوئی تو اس کی ما موصولہ ہے، بما فیہ، اور فیہ کیا ہے، یہاں پر صرف فیہ جار مجرور ہے، لیکن ما کے بعد ضروری ہوتا ہے موصولہ کے بعد کہ کوئی جملہ ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی جملہ نہیں ہے، صرف فیہ لگا ہوا ہے، تو یہاں پر گویا کہ کچھ چیزیں محذوف ہیں، اے بما ہوا کائن فیہ، اتنا ضروری ہے محذوف معنی، بما ما موصولہ، اس کے بعد ہوا مبتدا اور کائن خبر، اور فیہ اسی کائن سے متعلق ہے۔ تو اس طرح سے ما کے بعد ایک جملہ ہوگا جو کہ کیا ہے، ما جو کہ ما کا صلہ ہے، ما کا صلہ ہے، اور اس کے بعد من الذر، من حرف جر، اور الذر مضاف، واو حرف عطف، اور الشین مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر کے یہ مجرور ہو جائیں گے من حرف جر کا، اور یہ چار مجرور متعلق ہو جائیں گے بصرت فعل کا۔ نہیں یہ متعلق سے نہیں ہوں گے، یہ بیان ہو جائیں گے ما موصولہ کا۔ پھر سے ایک بار زبان سے بولیں کہ من الذر والشین، یہ بیان ہو جائے گا ما موصولہ کا، کیونکہ ما موصولہ یہ مبہم ہوتے ہیں اور ان کے بعد ان کا بیان آتا ہے من بیانیہ کے ذریعے سے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو من الذر والشین یہ بیان ہو جائے گا ما کا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اور پھر ما با حرف جر، اور اس کے بعد یہ جو موصول اپنی صلہ کے ساتھ یہ پورا مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا بصرت فعل سے۔ اچھا اس کے بعد پھر یہاں پر ایک آتا ہے، ایک اور ہے وما فی ترکہ من النفع والزین، یہاں بھی کریں گے وما فی ترکہ، اے وما ہوا کائن فی ترکہ، جیسے کہ میں نے یہاں پر بتایا بما ہوا کائن فیہ، تو یہاں بھی ہو جائے گا بما وما فی ترکہ، اے وما ہوا کائن فی ترکہ، ایسے ہو جائے گا ما موصولہ، اس کے بعد کیا ہوا کائن فی ترکہ، ہوا مبتدا، فی ترکہ یہ کائن سے جو کہ محذوف ہے متعلق ہو جائے گا، ہوا کائن فی ترکہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ما کا جو ہے صلہ ہو جائے گا، اور من النفع والزین، نفع معطوف علیہ وحرف عطف، اور الزین معطوف یہ معطوف اور معطوف علیہ یہ پھر مجرور بن جائیں گے من حرف جر کے، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے کس سے،
پھر مدنی متعلق بولا یہ بیان ہو جائے گا پھر کس کا، اسی ما موصولہ کا. اور یہ جو ما ہے دوسرا ما والا موصولہ ہے یہ پہلے والے پر معطوف ہے. تو پہلا والا ما موصولہ کیا ہے، یہ جر کے محل میں ہے، یعنی کہ یہ مبنی ہے، اس لیے اس پر لفظ پر میں کہ محلن ہوگا اس کا اعراب، تو یہ محلن مجرور ہے تو یہ بھی محلن مجرور ہو جائے گا. تو گویا کہ یہ ہوگا بما فیہ من الذر والشین، واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد یہ پورا کیا پورا ہے، معطوف ہے. یہ ما فی ترکیب من النفی والزین، یہ معطوف ہے کس پر، ما فیہ من الذر والشین اس پر. تو اس کے بعد کیا ہے یہ ما فیہ من الذر والشین معطوف علیہ واو حرف عطف ما فی ترکیب من النفی والزین، یہ کیا ہو جائے گا معطوف، اور معطوف علیہ معطوف یہ جا پورا مجرور ہو جائیں گے، با حرف جر کا جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا بس تو فعل سے، ایسے ہو جاؤ. اس کے بعد با حرف جر حسب مضاف، اور ما یہاں پر اس کی دوسری نوعیت ہے، اور یہ ما یہاں پر ہے ما مصدریہ. ما کی بہت سارے اس کے روپ آتے ہیں، بہت ساری شکلیں آتی ہیں، یہاں پر ہے ما مصدریہ. ما مصدریہ کیا کرتا ہے، جب فعل پر آتا ہے تو اس کو مصدر بنا دیتا ہے، میں نے کہ فعل اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو یہاں پر کیا کریں گے، یہاں پر یہ ہو جائے گا ما مصدریہ اجد و فعل، اس کے اندر انا کی ضمیر فاعل ہے، الیہ اے الی ذالک الاسد، تو الیہ الی حرف جر، اور وہ کی ضمیر جو کہ مجرور ہے فی محل جر ہے، یہ کہ جو جار مجرور متعلق ہے اجدو سے، اور السبیل یہ مفعول بھی ہے اجدو فعل کا. اجدو فعل کے اندر بھی صرف تعلیل ہوئی ہے، اصل میں ہے اوجدو. کس قاعدے سے ہوئی ہے، ایک بار پھر کہوں گا کہ تعلیلات کی بحث امین الصیغہ کے اندر تیسری جماعت میں وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہو، پڑھ چکے ہو اس کو جو ہے. تو بحسب ما اجدو الیہ، تو یہاں پر بحسب مضاف ہو جائے گا، اور ما نے اپنے ما بعد کو مصدر بنا دیا ہے، تو یہ مصدر جو ہو جائے گا جر کے محل میں ہو کر کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا حسب کا، حسب مضاف، اور اس کا ما بعد جو ہے مضاف الیہ، یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کا، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ متعلق ہو جائے گا بصرتہ فعل سے. تو یہاں پر کیا ہوگا، یہ ایک اسلوب شرط اور جزا ہے. وَإِذَا، بس اس میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، اتنا ہی کہ اس میں جملے میں کافی ہے، اور بات بہت لمبی ہو جائے گی. وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا، اور اگر وہ ارادہ کرے گا، یعنی کہ وہ شعر ارادہ کرے گا کسی ایسی چیز کا یا ایسے معاملے کا، أَخَافُ عَلَيْهِ ضَرَّهُ وَشَيْنَهُ، جس چیز کے نقصان اور عیب کا میں اس کے اوپر خوف کھاتا ہوں، یعنی کہ مجھے ڈر ہے کہ اس معاملے کے اندر یا اس چیز کے اندر جو نقصان ہے یا جو عیب کی چیزیں ہیں وہ شعر کو لاحق ہو جائیں. تو کہہ رہا کہ اگر ایسی چیز کو ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اگر شعر ارادہ کرتا ہے کسی ایسی چیز کا جس کے نقصان یا اس کے عیب کا مجھے شعر کے اوپر خطرہ ہے، بصرتہ، تو میں اس شعر کو کیا ہے دکھانے کی کوشش کروں گا، اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا، یا اس کو میں دکھاؤں گا بیما اس چیز کو ہوا کائن فیہ، جو چیز کیا ہے اس امر کے اندر موجود ہے، یعنی کہ نقصان اور عیب. اور ایسے ہی میں اس کو دکھانے، یہاں ما معطوف ہے کس پر، پہلے والے ما پر، تو کیسے کریں گے، اور اس کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا اس چیز کو جو کہ اس معاملے کو چھوڑ دینے میں ہے. ما ہوا کائن فی ترک، جو چیز اس معاملے کو چھوڑ دینے میں، ترک ہی میں ہو کی ضمیر جا رہی ہے امر کی طرف، تو جو اس کو چھوڑ دینے میں ہے، یعنی کہ نفع اور زین مانے خوبصورتی. اچھا جب شین آتا ہے اس کا الٹا ہے زین، ٹھیک ہے، اور ذر کا الٹا ہے نفع. شان زان یزین مانے ہوتا ہے کسی چیز کو مزین کرنا، زان یزین و زینن کسی چیز کو مزین بنانا، اور شان یشین و شینن اس کا الٹا ہے کسی چیز کو بدصورت یا بدنما بنانا. تو یہ دونوں ایک کا یہ معنی ہے. تو کہہ رہا کہ اور میں اس کو دکھاؤں گا اس چیز کو جو کہ اس معاملے کو چھوڑ دینے میں، یعنی کہ فائدہ اور عیب. وہاں پر کیا ہے، پہلے میں جو آیا تھا الذری، جی یہاں نہیں، عیب یہاں آیا تھا اس کے معنی میں، اور یہاں پر زین کے معنی ہے خوبصورتی یا اچھائی، اس معنی میں ہو جائے گا. تو میں اس کو دکھانے کی کوشش کروں گا جو کہ اس کے چھوڑ دینے میں ہے، یعنی کہ فائدہ اور اچھائی یا خوبصورتی. بحسب، کتنا، بحسب ما اجد الیہ سبیلا، اس تک جتنا میں راستہ پاؤں، اس تک پہنچنے کی جتنا میں راستہ پاؤں گا اس کے موافق. بحسب ما اجد الیہ السبیلا، اس تک پہنچنے کا راستہ پانے کے اعتبار سے یا پانے کے موافق، اس طرح سے ہو جائے گا. یعنی کہ مطلب جتنا میں کر سکوں گا، جتنا میری استطاعت ہے کرنے کی، مطلب کیا ہے اس شعر کو سمجھانے کی، تو کیا ہے اتنا مطلب اس کے نام بحسب ما اجد الیہ السبیلا. تو اس شعر تک پہنچنے کے راستے کو جتنا میں پا سکتا ہوں
اس کے اعتبار سے میں یہ سارے کام کیا ہے کروں گا۔ تو اس طرح سے کیا ہے اس کو سمجھنا، الگ الگ طریقے سے الگ الگ روپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھ میں آ جائے یہی کافی ہے۔ ترجمہ تم لوگ اپنے اعتبار سے کیسے بھی کر سکتے ہو، گھما پھرا کے ترجمہ کوئی میرے نزدیک اہم چیز نہیں ہے۔ سمجھنا ہے، اس کا مفہوم سمجھنا ہے اور اس کے جملے کی بناوٹ سمجھنا ہے۔ اور اس میں کافی تھوڑی پیچیدہ بات ہے، اس میں بات کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا، کافی فائدہ دے گا، کیونکہ آگے اگر کہیں بھی اس طرح کی اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کی روشنی میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور وہاں پر حل کرنے کی کوشش کرنا۔ ترجمہ نہیں ہے، اگر میں اس کو جلدی اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں تو ترجمہ کرنا یہ کوئی چیز جہاں نہیں ہے، ترجمہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس میں۔ تو میں نے یہ سب باتیں بتائیں، گرچہ مطلب تھوڑی لائنیں ہیں لیکن کافی فائدے والی، کافی اہم چیزیں میں نے اس میں بتائی ہیں، اور اس کو دھیان سے سننا، دھیان سے یاد کرنا، اور آگے دیکھنا کہ اگر اسی طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اسی کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔